رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب اور بیع کتاب کے اندر ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. زیادہ مال کی طلب ہائے پیسہ شہرت عزت فلاں فلاں میں اس میں جو ہے زیادہ حرص فرمایا کہ اس نے جو ہے تمہیں غافل کر دیا. فرمایا کہ حتی زرتم المقابر رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. موجودہ فی زمانہ ہمارے ملک کے اندر الیکشن کا دورہ ہے اور ہر بندہ اسی کوشش میں ہے کہ میں اپنے ووٹ زیادہ کر لوں. کسی نے ایمانداری کسی نے بے ایمانی کی نیت سے الیکشن میں حصہ لے لیا اور کسی نے اس کو غنیمت جانتے ہوئے کہ اس کے اوپر پیسہ خرچ کروں گا تو آنے والے وقت میں جب کامیاب ہو جاؤں گا تو اس سے کئی گنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ اپنی تجوری میں رکھوں گا اور بھروں گا. اس چیز کو دیکھ لیں یا دیگر چیزیں ہم دیکھ لیں کہ ہم نے دنیا میں کیا نظام بنایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ الہاکم التکاثر کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی. آخرت کو بھول گئے, رب العالمین کی ذات کو بھول گئے, دنیا یاد ہے. دیکھتے بھی ہیں روزانہ کہ کتنے بادشاہ اور بڑے بڑے محلات کے مالک اس دنیا سے گزر چکے لیکن پھر بھی غفلت کی نیند سوئے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دل جو ہے اپنا وہ دنیا کی طرف اس کی رغبت ہے ہمارے دل کی زیادہ وہ اسی طرف ہے آخرت کی طرف نہیں. پھر ہمیں اس معاملے میں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ساتھ بیٹھے ہیں. صحبت بھی اچھی نہیں ہوتی. بسا اوقات گندی صحبت اختیار ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایمان اپنا اتنا کمزور کر بیٹھتا ہے کہ اسے گناہ کوئی گناہ لگتا ہی نہیں اور ظالم کا ساتھ دینا اسے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کا ساتھ دیا سپورٹر بنا فرمایا کہ اس نے میرے کلمے کو پیٹ پیچھے پھینک دیا, میرے کلمہ اس نے چھوڑ دیا. آج کل کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے ہمارے لیے. بہت سارے لوگ جس کے پاس پیسہ ہے اسی سے ڈرتے ہیں, جس کی تعلقات ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کے تعلق اللہ رب کی ذات کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. اگر اس کی آہ نکلی تو رب کا عرش پہ ہل جائے گا اور رب کریم اگر اس کی آہ نکلی اس کی رحمت اگر اس بات کو گوارا نہ کرے تو پھر ہمارے ساتھ وہ کیا ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال فرمایا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس چیز کو جو ہے حاصل کر لیا جاتا ہے. بسا اوقات یتیموں کا مال غریبوں کا مال کھا کر جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں, ہم پاورفل ہیں, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ایک دن میرا بھائی یہ ڈوری سانس کی جو ہے یہ کٹ جانی ہے, پھر سارے حساب کتاب دینے پڑنے ہیں کہ کیا کر کے دنیا میں آیا. اسی حوالے سے آج کی گفتگو ہے کہ بہت سے لوگوں نے دنیا کو ہی کھیل تماشا بنا لیا, آخر کی زندگی کو بھول گئے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے کماثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما.
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ مثال ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، کہ آخرت میں پھر سخت عذاب ہے۔ فرمایا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے، اس کی رضا بھی ہے۔ فرمایا والحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں سب کچھ کیا جی، اللہ رب کی ذات کو بھول گئے، وہ چاہے بادشاہ ملی یا کچھ بازار ملی تو چند لمحوں کی خاطر سب کچھ بھول بیٹھے۔ تو یہ آخر فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ صرف دھوکے بازی ہے۔ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ بس اوقات بندہ مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ بندہ اللہ رب کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ہاں جی، اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ ذکر تو یہی ہے رب العالمین کو اس کا نام لیا جائے، اس کے حکم پر جو ہے سر جھکایا جائے۔ رب جب اس کے حکم کو بلاوا ہے، اذان کی آواز آئے تو مسجد کو رخ کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ غفلت کی نیند سوئے رہیں۔ ہاں جی، پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی رزق تو بڑا ہے، پیسے بڑے ہیں، مال ہے، لیکن سکون نہیں ہے، گھر میں بھی بے برکتی ہے۔ بھائی کیسے برکت آئے گی جب برکت کا وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز کا وقت ہوتا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح کے ٹائم دو قسم کے فرشتے جو ہے دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے گروہ کہ جو رب العالمین کی طرف سے آتا ہے، رزق باندھ کر چلا جاتا ہے۔ رزق میں رب العالمین کا وعدہ ہے کہ وہ ہر کسی کو عطا فرماتا ہے، جو اس کے ماننے والا ہے، جو اس کو نہیں ماننے والا، اور جو اس کو مانتا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانتا، اس کے حکم کو نہیں مانتا، رزق میرا مالک اس کو بھی دیتا ہے۔ لیکن رزق میں برکت ایسی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، شہرت ہوتی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ وہ اسی وجہ سے نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کے اس حکم کو جو ہے بجا نہیں لاتے۔ اور بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ جن ہم دیکھتے ہیں یار یہ غریب بندے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن وہ سکون کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، وہ آرام سکون سے سوتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، جن ان کے نصیب میں ہوتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے پھر ہم اسے مزید ادا کرتے ہیں۔ بعض اوقات زیادہ مال والے پریشان ہوتے ہیں، تھوڑے مال والے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ان کو سکون میسر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں ہی فرمایا کہ دلوں کا چین ہے، سکون ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے اور اطمینان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اگر ایسا ہو گیا تو بندہ مال کی محبت میں یہاں تک پہنچا کہ حتیٰ زرتم المقابر، کی قبر کا منہ جا دیکھے، اولاد کی محبت میں سب کچھ بھول جائے، اس طرح کرے۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے جو غافل ہو جائے، فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور فرمایا جو ایسا کرے گا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ہاں جی، پھر اس کی اگلی آیت کریمہ میں اسی طرح ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یا قبر میں پہنچیں گے، جب ان لوگوں کے نام اعمال سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے بارے دارا ہمیں تمہیں واپس بھیج، ہم تو تیرے ایسا حکم کی تعمیر کریں گے کہ ہم نے
پوری زندگی چاہے ہمیں 2000 سال بھی جائے ہم 70 سال نہیں اٹھائیں گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. باری طرح تو ہمیں بھیج دے ایک دفعہ، ہم تو بس سر اٹھائیں گے نہیں سجدے سے. آپ سر اٹھتے نہیں ہیں، جب دیکھیں گے نا بھی عذاب کا سلسلہ پھر وہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. فرمایا کہ جو اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. فرمایا ایک اور جگہ مقصد فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں اولاد اور مال جو ہے یہ تمہارا لیے یہ فتنہ ہے. فتنہ کب ثابت ہوگا؟ جب ان کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بھول جائیں گے، اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے، اللہ کے حبیب کے حکم کو بھول جائیں گے، پھر یہ ہمارے لیے فرمایا کہ یہ فتنہ ثابت ہو جائیں گے، فتنہ بن جائیں گے. پھر ہم کیا بن جائیں گے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر وہ خسارے والے بن جائیں گے. فرمایا وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. مال اولاد کو فتنہ کہا کہ فرمایا کہ اچھا اجر ہے، جو بہترین اجر ہے. وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وہ تو اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے، وہ اس کے پاس ہے. فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور فرمایا کہ اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے تو اللہ سے ڈرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. تو جہاں تک تم سے ہو سکے سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا. اور جسے اس کے نفس کی لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا کہ وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اپنے نفس کے لالچی پن سے نکل گیا، جو بچ گیا. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ پھر وہ لوگ ہیں وہ فلاح والے ہیں، وہ کامیاب ہیں. صرف دنیا میں کامیابی نہیں، دنیا میں گاڑی کوٹھے بنگلے بنا رہنا یہ کامیابی نہیں. کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ہے. کامیابی میرے آقا کی سنت پر ہے، میرے آقا کی سنت پر عمل کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات ہے. جب اس کے اوپر زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی. اگر اس کے خلاف جائیں گے، اس کے برعکس جائیں گے تو پھر ہم جو ہے فلاح والے نہیں، ہم لوگ پھر خسارے والے بن جائیں گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. پھر ہم خسارے والے بن جائیں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ فرمایا الہاکم التکاثر اس کی جائے تلاوت فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال. فرمایا ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا اور پہن کر بسیدہ کر دیا اور صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. تو میں یہ سارا کچھ میرا ہے، یہ فلاں پراپرٹی میری ہے، یہ اتنا کچھ میرا، اتنا پیسہ بینک پر. ابن آدم کہتے ہیں فلاں میرا فلاں میرا. نہیں، ابن آدم تیرا صرف وہی ہے جو تو نے پہن کر بسیدہ کر دیا، جو کھا کر فنا کر دیا، کھا پی دیا ہضم ہو گیا، جو پیشاب کے راستے سے نکل گیا. پھر فرمایا کہ جو تو نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اللہ کی بارگاہ میں. اور جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے رب العالمین اسے کئی گنا زیادہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کے لیے غفلت کی زندگی ایسے گزر جاتی ہے کہ ہمیں اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہمارے اوپر حج فرض ہوتا ہے، ہمارا اس پر دھیان ہی نہیں جاتا. اور دین سے اتنی دوری ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے سوچ نہیں سکتا اس معاملات میں اور اللہ کے حکم کو جو ہے بجانا نہیں سکتا. وہ اس لیے نہیں لا سکتا کہ بندہ غفلت میں پڑا ہوتا ہے. غفلت کی نیند بندے کو جو ہے یہ نقصان کی طرف لے کر جائے گی. اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کریں گے تو یہ ہمارے لیے زندگی جو ہے یہ بہترین زندگی ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو بھیجا نا کس لیے بھیجا؟ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم نے جو انسان کو بھیجا نا یہ زندگی اور موت بدل کی. الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر ہے، بعد میں حیاتی کا ذکر ہے، بعد میں زندگی کا ذکر ہے.
یہ کیوں فرمایا کہ لیبلوکم ایھکم احسن عملا، اللہ شاہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھیں ان میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون نیک صالح عمل کر کے آتا ہے، ایھکم احسن عملا، کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، نیک عمل کون کر کے آتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت قریب آتا ہے تو پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، میں نے تو نیک عمل کیے ہی نہیں۔ آج وقت ہے میرا بھائی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے ہمارا، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ وہ صحبت کے لوگ، چاہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چند دوست ہمارے قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے جی، باقی اگر بڑے اور پر جائیں کہ دنیا جو ہوتے ہیں وہ بھی اچھے ہوتے ہیں نا جی، وہ اچھے بسا اوقات ان میں سے نہیں ہوتے۔ بڑے ہوتے والے لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی اتنے بڑے ہو، اندر سے بھی اللہ کے حکم سے ڈرنے والے ہو۔ دنیا کی ایک بادشاہ کی کچھ بھی اس کو کچھ بازار مل جائے، لوگ بسا اوقات اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ملک کے اندر ہے۔ ہاں جی، 5 سال کوئی نظر نہیں آتا، جب 5 سال الیکشن کا دور آتا ہے تو گلی گلی میں پھرتے ہیں، ہم ووٹ دو، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہم گلی کے لیے، گیس کے لیے اور سڑکوں کے لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ 75 سال کیوں ہے، اتنے عرصے میں ابھی تک ہمارے گلی محلے نہیں بنے صحیح طریقے سے۔ ہاں جی، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ میں نے پچھلے مبارک کو بھی عرض کیا تھا کہ اس بات کو کسی پارٹی کی طرف جائے منسوخ نہ کریں کہ بھی اس پارٹی کا کارج ذکر کر رہے ہیں تو مذہبی آپ اچھے لوگوں کو آگے لے کر آئے۔ ہمارے شیخ حسین آبادی بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک کہتے ہیں جب سیاست جو ہے مسجد کے اندر رہی تو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان، علی جیسے حکمران رہے، جب سیاست مسجد سے آؤ گے پھر یزید جیسے حکمران چلا تھا، پھر کیا ہوا؟ ہاں جی، اور تھے نا غالباً عبد الملک شاید ان کا نام تھا، ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے تو حضرت صاحب صدیق اکبر کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، علی پاک کا زمانہ دیکھا ہے، اس طرح کے جو ہے وہ اس طرح کے طرز حکومت نہیں کر رہے آپ۔ انہوں نے اس وقت جملہ کہا تھا آپ ان جیسے بن جائیں، اس وقت جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، ان سے بن جائیں، میں بھی ان جیسا بن جاتا ہوں۔ پہلے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے، پھر ہمارے اوپر یہ سے حکمران بھی آئے گا، ہمارے جیسے کہ آیا اسی طرح آگے۔ ہماری سب سے جو بڑی مین جو چیز پوائنٹ زندگی کا وہ یہ ہے کہ ہماری صحبت جو ہے نا وہ اللہ ماشاء کسی بندے کی پاک ہو، ورنہ اکثریت صحبت پاک نہیں ہوتی، اس صحبت کا اثر دل و دماغ پر رہتا ہے، بندہ پھر اچھائی کی طرف آ نہیں سکتا گندی صحبت کی وجہ سے۔ پھر جو یہاں سے مسئلہ ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم اب اگلے بندے کو بھی اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات تو بندہ بری صحبت میں بیٹھ گیا تو اسے دوسرے لوگ بھی اکثر اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن اسے اگلے لوگ برے لگنے لگ جاتے ہیں، اسے کوئی نصیحت کی بات کرے تو بندہ اس کو برا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھائی جب تک ہم اپنے حال پر جو مقصد ہے ہمارے موت کا، آیات کا جو فرمایا کہ پہلے انسان کو اس لیے کیا گیا کہ ہم دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، تو کون جو اچھے عمل، مقصد یہ جو اچھے عمل کر کے جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو برے عمل کر کے جائے گا پھر وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا، ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، فرماتے وہ پھر خسارے والے ہیں، جن کو رب العالمین خسارے والا فرما دے۔ ہاں جی، جو اس دائرے کے اندر آ جائیں پھر وہ کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہ ڈور سانس کی جن کی ملی ہوئی ہے میرا بھائی، یہ ایک دور ملی ہوئی۔ ہم دیکھنا ہمارے کتنے باپ دادے، کتنے جو دنیا سے رشتہ دار چلے گئے ہیں، ہر بندے کے رشتہ دار دنیا سے گئے ہوئے، کسی کے بچے، کسی کے ماں باپ، کسی کے بہن بھائی واپس پلٹ کر آئے ہیں۔ ہاں جی، کتنا روتے ہیں، ہاں جی کتنی دعائیں کرتے ہیں، واپس پلٹ کر آئے ہیں، کوئی نہیں آیا۔ ہم نے بھی اسی طرح کی زندگی سے چلے جاتے ہیں۔ جو بندہ صحبت اچھی نہیں رکھتا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، وہ پھر کبھی فلاح کی طرف نہیں آ سکتا۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، پھر کیا کرو؟ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔
سچے لوگوں کی صحبت یہ کون ہے؟ اس سے مراد صالحین ہے۔ اب بندہ بس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، اسی کا ترجمہ پڑھیں نا۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیتا ہے، یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، نہیں کو پوچھتے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم اسی راستے پر چلا، تو سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ 5ویں پارے کا اندر ارشاد فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام والوں کو اللہ فرماتا ہے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ صالحین، اب شہداء تو ہم میں سے کسی کو شہادت نصیب ہو، ہاں جی، نبی کا دور ہمیں جو ہے نبوت ختم ہو گئی ہے، ہماری قسمت میں نہ تھا، لیکن اب صالحین ہر لوگ، ہر مجمع کے اندر، ہر محلے کے اندر، ہر ملک کے اندر صالح لوگ، بہترین لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو پھر ہمارے لیے ہم بھلائی کی طرف چلے جائیں گے، یہی مقصد ہوگا۔ پھر وہ ہمیں قبر و حشر کا خوف عطا فرمائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، وہ ہمیں اللہ اللہ کرنا سکھائیں گے، اللہ کے حکم کو بجا لانا سکھائیں گے۔ ان کی صحبت ہمیں کیا فائدہ دے گی؟ اچھے لوگ ہیں نا، فرمایا صحبت جو ہے وہ فکر مندی پیدا کرتی ہے، صحبت فکر مندی پیدا کرتی ہے۔ فرمایا صحبت احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے، صحبت عاجزی پیدا کرتی ہے، محبت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا صحبت خدا کی شکر گزاری پیدا کرتی ہے، اور صحبت جانثاری پیدا کرتی ہے۔ فرمایا صحبت وفاداری پیدا کرتی ہے، اور صحبت خدمت گزاری پیدا کرتی ہے۔ فرمایا صحبت بیداری پیدا کرتی ہے، اور صحبت فطوبت کا رنگ دیتی ہے، اور صحبت اوصاف فطوبت سے مزین کرتی ہے۔ فرمایا صحبت خدا کا خوف پیدا کرتی ہے، یعنی فرمایا اور عمل میں زیادتی کا باعث بنتی ہے، اور صحبت جو ہے فرمایا آخرت کو یاد کرنے والا بناتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی صحبت ہے جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے گی، دنیا سے جو ہمارے جو سسٹم نے ذہن بنایا اس سے ختم کر کے آخرت کی یاد دلائے گی بھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ ہاں جی، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ قیامت کے دن ہوگا، جب اس بندے قدم نہیں ہٹے گی، جب اس سے 5 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ وہ سوال کون سے؟ فرمایا سب سے پہلے بندے سے نا اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے عمر کہاں گزاری۔ اب کسی بندے کی 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، کام میں زیادہ ہے، پوچھا جائے گا۔ پھر اس عمر کا جو بہترین حصہ اسے کرا دیتے ہیں بندے کی جوانی ہے۔ دوسرا سوال سے پوچھا جائے گا کہ تو بتا اپنی جوانی کہاں کو گزار کر آئے، گندی صحبت میں، گندی محافل میں، یا اچھی صحبت میں، اچھی محافل میں گیا تھا، بتا جوانی کہاں گزاری۔ یہی ہے، پھر پوچھا جائے گا۔ پھر تیسرا فرمایا کہ مال تو نے کس ذرائع سے کمایا، کہاں سے کمایا، حلال یا حرام سے، پوچھا جائے گا۔ پھر یہ پوچھا جائے گا مال تو نے کمایا، پھر بتا خرچ کہاں کیا، رشوت دے کر کیا کس طرح مال کمایا، کہاں خرچ کیا، اچھی جگہ خرچ کیا یا گندی جگہ خرچ کیا۔ پھر 5 میں فرمایا کہ بندے کو اس کے علم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ اس پر کتنا تو نے عمل کیا۔ اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز، قرآن، دین، اب بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہے لیکن اس میں عمل نہیں ہوتا۔ میں اس کو بندے کو عمل پتہ ہے کہ علم اتنا ہے میرے پاس ہے، پھر اس بندے سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ کر یہ اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، صالحین کی صحبت بیٹھنے سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے مردہ دل جو ہے یہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ صالحین کی صحبت سے انوار نصیب ہوتے ہیں، صالحین کی صحبت سے دل کی غفلت جو ہے یہ دور ہوتی ہے۔ فرمایا صالحین کی صحبت سے آداب نصیب ہوتے ہیں، اور فرمایا صالحین کی صحبت سے بندے کو اخلاق حسنہ نصیب ہوتی ہے۔ کہ بندے کے اندر اخلاق حسنہ آ جائے پھر بندہ کامیاب ہے۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے نمونہ یاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو جو ہے نا وہ خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ پھر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، میرے آقا کو حکم پر عمل کرے گا، سنت پر عمل کرے گا تو بندہ وہ کامیاب ہے۔ اگر اس کے برعکس جائے گا تو پھر بندہ کامیاب نہیں ہے، وہ خسارے والا ہے۔ ہاں جی، پھر ایک بات، یہ الیکشن کا دور ہے، اس حوالے سے چھوٹی سی بات کر دوں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اختلافات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس اختلاف کو جو ہے وہ کہاں تک استعمال کرنا ہے، کہاں تک اپنی سوچ کو، ذہن کو جو ہے نا وہ روکنا ہے، کہاں تک جانا چاہیے۔ میرا بھائی اختلاف رکھیں، سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے ہر بندے نے ووٹ ڈالنا ہے، ہاں جی، اب اختلاف رکھیں لیکن اس میں دشمنی پیدا نہ کریں، دشمنی نہیں رکھیں، اختلاف رکھیں۔ پھر دوسری بات کہ تنقید کریں، بدتمیزی پر نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، ٹھیک ہے اسے کہا کہ بات چیت ہوگی، بدتمیزی نہ کریں، تنقید لیکن بدتمیزی نہ کریں۔ دوسرا فرمایا کہ بہت ساری ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نفرت میں اجل پڑتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیاست کریں نفرت نہ کریں۔ سیاست انبیاء کا شعور ہے جی، لیکن اس میں نفرت نہیں ہے، مسلمان کا دل کالا نہیں پیدا ہونا چاہیے جی، سیاست کریں نفرت نہیں۔ پھر کہ ہر کسی کا احترام کرنا انسانیت ہے، کمزوری نہیں ہے۔ بندہ احترام کے پیش آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہر کسی نہیں کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ ہم سے وہ ڈر گیا، بعض اوقات اس کے گھر تربیت کا ایسا جملہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے کسی کے بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ بات ذہن رکھیں، الیکشن یہ کوئی زندگی موت کا کھیل نہیں ہے، یہ پسند اور ناپسند کا اظہار ہے۔ اس میں رشتہ داریاں، دوستیاں برقرار رکھیں، کسی کی طرف جو ہے نا وہ انگلی ایسی غلط نیت سے اس طرح دل کی نفرت والا ہو جائے، اس کو نہ آنے۔ اپنی پسند کا جو کریں گے، جو بندہ جس کو ووٹ دے گا اس کا ذمہ دار وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں خود ہوگا، کس کو ووٹ دیا تھا، کس طرح کیا تھا، تو پھر وہ بندہ خود